محترم آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ شیخ کا جو موضوع ہے اختلافات کے نقصانات، اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ قبل اس کے کہ میں جتنے لوگ دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے آنے والوں کے لیے، جبکہ جگہ بالکل سامنے خالی ہے، اس لیے جو حضرت سامنے بیٹھے ہیں آگے آ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ آنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ اب شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حمد سے خوش ہو کر کے ایک صاحب نے انعام دیا ہے، وہ آ کر کے لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف اور تسبیح تحلیل زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین سامعات، رب العالمین کا بے انتہا شکر، فضل، کرم اور رحم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی، اور جن بھائیوں نے اس مجلس کو، محفل کو منعقد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اس محفل کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ یہ محفل ایسی ہے کہ جس محفل پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے، اور ایسی محفل میں شامل ہونے والوں کے لیے محفل کے اختتام پر اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس حدیث کا مصداق بنا کر ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ شیخ نے جیسے اعلان کیا، میں بھی دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ سنت یہ ہے محفل کی کہ مل کر بیٹھا جائے، آپ لوگ مل جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ابھی تک اتحاد اتفاق پر بھی بات ہوئی ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ایک بار درس دے رہے تھے، آپ کی محفل جب ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا، کیا میں 3 لوگوں کا تذکرہ نہ کر دوں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ اس محفل میں آئے، یعنی جب ہم نصیحت کر رہے تھے تو ایک شخص دیکھا ادھر ادھر جگہ نہیں ہے، سامنے آ کر بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت میں اس کو لے لیا۔ اور دوسرا اس کا ساتھی وہاں ٹھہر کر سوچتا رہا کہ لوگ کہیں گے آیا بعد میں جا رہا ہے آگے، شرمایا، وہ پیچھے بیٹھ گیا۔
تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرمایا، اور تیسرا سوچا اب تو محفل ختم ہونے والی ہے، کیوں نہ پلٹ کر چلے گیا، نہیں ٹھہرا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بد نصیب سے اللہ تعالیٰ بھی منہ پھیر لیا۔ کتنا بد نصیب انسان وہ ہوگا جس سے اللہ منہ پھیر لے۔ میرے خیال سے آپ لوگوں کے سمجھ میں حدیث نہیں ہے، آپ ادھر آ جائیں اگر اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو ہم نے موضوع کے مناسبت سے جو حدیث پڑھی، آیت پڑھی، اس کا ایک حصہ تو ہو گیا، اور اسی آیت کے آگے چند آیت اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہم سے پہلے 60 امتیں گزری ہیں، ساری امتیں اپنے لیے تھیں، لیکن ہمارا نمبر 70واں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اخرجت للناس، ہم نے اس کو لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے نکالا ہے کہ یہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ جس وجہ سے 69 امت پر اس امت کو فضیلت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، اس کی ایک ہی وجہ رب نے بیان فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ اچھائیوں کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روک دیتے ہیں۔ یہ وجہ، اگر یہ چیز چھوڑ دیتی ہے یہ امت تو کوئی ایسی چیز نہیں بچتی جس کے وجہ سے دوسرے امت پر اس کو فضیلت ملے، گویا وہ فضیلت، مقام، مرتبہ ختم کر دیتی ہے۔ اب اس مقام اور اس مرتبے کو، اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے، یہ کام شروع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ کی رسی کی بنیاد کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دو بنیاد ہیں۔ اور پھر وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف نہ کرو۔ ابھی اتحاد پر ہم سمجھتے 1 گھنٹے سے زائد آپ لوگوں نے تقریر سنی ہے، اتحاد، اتفاق کی اہمیت، فضیلت، مقام، مرتبہ آپ نے سن لیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے دنیا کے اندر جتنی بھی جماعت ہیں یا ملک ہیں یا سوسائٹی ہیں یا قومیں ہیں، تو ان کی ذلت، ان کی عزت، ان کا عروج، ان کا زوال، ان کی ترقی، ان کی تنزلی، ان میں آپس میں محبت اور ان میں آپس میں اختلاف، ہر کام میں کامیاب ہونا اور ناکام ہونا، اگر اس کی وجہ ہے تو اتحاد، اتفاق اور اختلاف۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ غور کریں تو اللہ کی قسم ساری دنیا کی چیزیں ہمیں، آپ کو یہ سبق دیتی ہیں، یہ درس دیتی ہیں، یہ پیغام دیتی ہیں، یہ سکھلاتی ہیں کہ اتحاد، اتفاق میں زندگی ہے، سربلندی ہے، اور اختلاف میں موت ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے اور ہمارا خاتمہ ہے۔ ہم
درختوں کی طرف نظر ڈالیں، ان میں سے ہر شخص کو درخت دیکھنے کا سابقہ پڑتا ہوگا۔ کسی شاخ کو دیکھیے یا کسی پتی کو دیکھیے، پتے کو، وہ جب تک اپنے جھاڑ سے، اپنے شاخ سے لگا رہتا ہے، بارش ہو، طوفان آئے، ہوائیں چلیں، اولے پڑیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پتے ویسے لگے رہتے، ہرے بھرے رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ پتا توڑ دیا جاتا یا وہ پتا ٹوٹ جاتا ہے، زمین پر گرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیروں کے نیچے کھدلا جاتا ہے، یا کہ کوئی جانور اس کو اپنا نوالا بنا لیتا ہے، یا اڑتے پڑتے وہ گو پیشاب کی جو نالی رہتی ہے اس میں جا کر اپنا وجود ختم کر دیتا۔ اور جب تک وہ درخت سے لگا رہا، وہ خود زندہ رہا، اس کی عزت رہی، جانے والا پھل کھایا، وہاں بیٹھنے والا سایہ حاصل کیا، سکون حاصل کیا، لیکن ٹوٹا تو اس کا وجود ختم۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، جو بارش کے قطرے تالاب، باوڑی، سمندر، دریا، نالی، نہر سے مل جاتے ہیں، ان کا وجود باقی رہتا، اور وہ بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکراتے ہیں، بڑی بڑی کشتیوں کو اپنا نوالا بنا لیتے ہیں، اتنی قوت طاقت رہتی ہے۔ لیکن بارش کا اگر کوئی قطرہ گر جائے اور پھر ندی نالے سے ملنے سے باز آ جائے، میں نہیں ملتا ہوں، مجھے مطلب نہیں، تو اللہ کی قسم اس کا وجود منٹوں اور سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کوئی پانی کا قطرہ گرا تھا۔ یا ایک چھوٹی اللہ کی مخلوق چیونٹی، وہ اپنا نوالا بنا کر اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اس امت کو یہ پیغام دیتی ہے، اگر عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، رعب دبدبا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اتحاد کی زندگی گزارو، اور اختلاف کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے اور تمہارا خاتمہ ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی پیدا ہوا تھا یا پیدا نہیں ہوا تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جتنی عبادتیں ہیں، ساری عبادتیں جو رب نے فرض کیا ہے، وہ ساری عبادتیں اللہ کی قسم ہم کو کیا پیغام دیتی ہے، کیا درس دیتی ہے، کیا سبق دیتی ہے؟ اتحاد اتفاق کا۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر نماز کو فرض قرار دیا ہے، نماز کو فرض قرار دیا ہے 5 مرتبہ۔ اور 5 مرتبہ جب آپ نماز کے لیے آئیں گے تو نماز کے قبولیت کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ آپ وضو کر کے آئیں۔ اور وضو کا مقصد رب العالمین نے کیا بتایا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مقصد وضو رب نے کیا بتایا؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ اس وضو کے ذریعے سے تم کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، تم کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، تم کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔
मिन हरज। मकसद क्या है वजू का? वलाकिन युरीदु लियुताहिरकुम बिह। एक मकसद ये है कि तुमको पाक कर दे। कैसे पाक? आम तौर पर आप देखेंगे जिस्म का जो आज़ा वजू में धोना फर्द है, उन्हीं वजुओं से इंसान गुनाह करता है, नाफरमानी करता है। कान से बुराई सुनता है, जबान से बुरा करता है, आंख से बुराई देखता है, हाथ से करता है, पैर से देख चलता, इन्हीं चीजों से। तो वजू अल्लाह तबारक व तआला इसलिए फर्ज किया ताकि ये जो गुनाह हुए या कि मिट्टी धूल लगी है ये सब साफ हो जाए। एक पाकी। अब दिल की पाकी रह गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो शख्स अच्छी तरीके से वजू कर ले और वजू करने के बाद कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दिल की गंदगी क्या है? दिल की नापाकी क्या है? शिर्क, बिदअत, बुराजगी, कीना, कपट। अगर कोई शख्स ये दुआ पढ़ लेता है तो इस दुआ के पढ़ने से गोया वो बिदअत से अब तौबा कर रहा है, शिर्क से तौबा कर ले रहा है, फिर से कलमा शहादत पढ़ के ईमान में दाखिल हो रहा है। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। ऐ अल्लाह मुझे ऐसा ही तौबा करने वाला और पाक कर दे। अब अंदरूनी और बैरूनी पाक साफ होकर मस्जिद में आ रहा है। सही से वजू किया नमाज के आने के लिए और फिर इस दुआ को पढ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम जो अच्छी तरीके से वजू किया और इस दुआ को पढ़ा, मैदान महशर में उसको ये दावत दी जाएगी जन्नत के 8 दरवाजों को खोलकर, ऐ फला शख्स तुझको इस दुआ और वजू सही करने के वजह से ये दर्जा मिला है कि जिस जन्नत के दरवाजे से तू चाहे जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। ये मकाम हासिल होगा। क्यों? नमाज के लिए आना चाह रहा है। अब नमाज के लिए जब आता है तो अब ये सोचें, ये गौर करें, 2 आदमी भी है तो अकेले अकेले पढ़ लें तो नमाज हो जाएगी? होगी कि नहीं? नहीं मालूम? नहीं होगी। फर्द नमाज है भाई। किस लिए आए? इमाम मुकर्रर है, जमात फर्द है। 2 आदमी भी है तो फर्द है कि जमात के साथ पढ़े। वो पीछे जो पढ़ गए उनकी बात नहीं, पहली जमात जो है। इसी तरीके से 1 लाख आदमी भी हैं तो आप ये सोचें 10 सफ़े एक कोने में बना लें तो होगी? नहीं, एक ही इमाम मुकर्रर करना पड़ेगा। एक इमाम जब आप मुकर्रर करेंगे तो हुक्म यह है कि सफ को दुरुस्त करो, सफ को दुरुस्त करो। आपने फरमाया सफ अगर टेढ़ी रही तो डरो। अगर तुम नमाज के लिए ठहर रहे हो बाजमात, तुमने ख्याल नहीं किया कंधे से कंधा नहीं मिला, कदम से कदम नहीं मिला, बराबर नहीं ठहरे, तुम्हारी सफ टेढ़ी रही तो अल्लाह की कसम डरो अल्लाह तुम्हारे दिलों को टेढ़ा ना कर दे। आज 10 साल हो रहा होगा, 20 साल से आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आपके दिल में अपने भाई के लिए नफरत है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, कपट है, नफरत है, अदावत है, दुश्मनी है, एक दूसरे के खिलाफ शिकवा शिकायत में जिंदगी गुजर रही। आखिर क्यों? वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है 20 साल 25 साल 30 साल से एक ही मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल एक दूसरे के लिए मिला नहीं, नरम नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को तो टेढ़ा नहीं कर दिया? अगर दिल टेढ़ा नहीं हुआ तो दिल टेढ़ा हुआ है तो आपकी नमाज नामुकम्मल है। एक इमाम को मुकर्रर किया, सफ दुरुस्त हो एकदम, कदम से मिलाना शुरू करो उंगलियों तक,
اس طریقے سے، چاہے وہاں جاہل ہو، عالم ہو، کروڑپتی ہو یا روڈ چھاپ ہو، کیسا بھی ہو، بازو میں ٹھہر رہا ہے تو ایک کہ ہم ایک سب بھائی ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، سنت کے مطابق اگر آپ قدم کو قدم سے ملاتے ہیں، دلوں میں بغض ہے تو آپ دیکھ لیں، سنت کے مطابق اگر جسم ملتا ہے تو بازو والے کے دل میں اگر نفرت ہے تو خود بخود اللہ تعالیٰ ان نفرت کو مٹا دیتا ہے، دل کو نرم کر دیتا۔ لیکن آپ نے صحیح، کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے، حدیث اور قرآن غلط نہیں ہو سکتا دوستو۔ ایک امام کو ہم نے مان لیا، چاہے اس سے کچھ اختلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اور پھر برابر ٹھہر گئے، گویا ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دوست و احباب ہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، آپ نے ثابت کر دیا۔ اب پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہوں گے نا، سب پر لازم ہے، سب پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین سب پڑھتے ہیں، گویا سب مل کر کہہ رہے ہیں، اس میں سے کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کسی سے گلہ نہیں، کسی کا شکوہ نہیں، سب تعریف اللہ کے لیے، کوئی اپنی تعریف نہیں چاہتا۔ یہ اتحاد 5 مرتبہ اللہ نے فرض کیا ہے، سب مل کر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ میں بھی تعریف نہیں چاہتا، انہیں بھی نہیں چاہتا، شہرت انہیں بھی نہیں چاہتا، نام انہیں بھی نہیں چاہتا، دکھاوا انہیں بھی نہیں چاہتا، ہم سب مل کر جمع ہو کر کہتے تیری تعریف ہے۔ اور پھر کہتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں تو رب خوش ہوتا ہے، سارے فرشتوں کے درمیان جو مقرب ہے، اللہ کہتا ہے حمیدانی عابدی، اے فرشتوں دیکھو میرے بندوں نے میری تعریف کی ہے، کتنا اچھا ماحول خوشنما رہتا ہے۔ اور پھر پڑھا جاتا ہے الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، مشفق، مہربان تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اس کی چاپلوسی سے بھی کچھ نہیں ملے گا، اس کی تعریف سے بھی کچھ نہیں ملے گا، اس کی بڑائی سے بھی کچھ نہیں ملے گا، انہیں خوش ہوا بھی تو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ الرحمن، رب خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے حسنا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ سب ایک ساتھ کر رہے ہیں، کوئی اپنی بڑائی نہیں۔ اور پھر مالک یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن کا مالک، سب مل کر کہہ رہے ہیں، سب کی ایک ہی چاہت ہے، سب کا ایک ہی نعرہ ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، کوئی ولی نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی فلاں نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مالدار نہیں، مالک یوم الدین، صرف تیری ہی وہاں پر حکومت چلنے والی ہے، سب اس کی بادشاہت کو قبول کرتے ہیں۔ اور پھر سب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ترجمہ کریں گے؟ نہیں معلوم کسی کو؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی، یہ نہیں کہتے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں نہیں کہتے، اے اللہ ہم، یعنی یہ جتنے ملے ہیں سب مل کر تیری تعریف، سب مل کر تیری حمد، سب مل کر تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، اور پھر ہم سب مل کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم سب مل کر ان سے ان سے نہیں بلکہ تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے، کہتا یہ ہے ہم دونوں میں بٹوارا، آدھا ان کے لیے آدھا، اب جو یہ بندے چاہیں ہم وہ دینے کے لیے تیار۔ آگے پھر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، اے اللہ ہماری رہنمائی کر، ہمیں توفیق دے ایک دم سیدھی راہ کی، جو تیری رضا تک، جو جنت تک پہنچا دے۔ اور پھر دعا کرتے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کی راہ پہ چلانا جو تیری راہ پر چلے تو تیری انعام کے مستحق
ہو گئے۔ اللہ جواب دیتا ہے کون لوگ میرے انعام کے مستحق ہوئے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ نبی، صدیقین، شہداء اور صدیق یہ سب اللہ کے انعام کے مستحق ہوئے اور ان کا ساتھ بہتر ہے۔ اب سوچو انہوں نے کبھی اختلاف کسی معاملے میں کیا نہیں کیا۔ ان کی راہ پر ہم چلنے کی دعا نماز میں مانگتے ہیں، پھر آگے کیا مانگتے ہیں سب مل کر؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کی راہ پہ نہیں چلانا جن پر تو نے چلنے کے وجہ سے غضبناک ہوا، مغضوب ملعون مردود قرار دی۔ وہ کون تھے؟ وہ یہود تھے۔ انہوں نے سنا ضرور اللہ کی آیتوں کو، تورات کو پڑھا، لیکن سنتے تھے عمل نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہم سنتے خوب ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہم دعا کرتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، اے اللہ ان لوگوں کے راہ پہ نہیں چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ کون؟ نصارا، جنہوں نے عبادت تو کی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر جو کہا تھا اس کی طرف دھیان نہیں دیا، اس کا علم حاصل نہیں کیا، اپنے حساب سے وہ تبلیغ کرتے رہے، عمل کرتے رہے، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ دعا تو یہی کرتے ہیں، لیکن اب یہ اختلاف کس نے کیا؟ یہود نصارہ نے کیا کہ نہیں؟ حدیث سے دعا مانگتے ہیں ان کے راہ پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، لیکن راہ کون سا اختیار کرتے ہیں؟ یہود نصارہ کی۔ ہم کہتے ہیں مل کر آمین۔ اس سورت کے اندر سبق کیا ہے؟ امام ایک ہوتا ہے، سب ایک زبان اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ سے مدد کا وعدہ کرتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں انعام والوں کے راہ پہ چلا، پھر دعا کرتے ہیں مغضوب ملعون مردود دھتکاری ہوئی قوموں کے راہ پر نہ چلا۔ اب بتاؤ اپنے معاشرہ، اپنے ماحول، اپنی سوسائٹی، اپنے گھر بار، اپنی جماعت پر نظر ڈال کر کیا ہماری دعائیں قبول ہوئی؟ دعائیں قبول ہوئی کہ نہیں؟ بولیے۔ نہیں قبول ہے، اختلاف برقرار ہے۔ تو اس کا مطلب نماز ہماری ناقص ہے۔ دوستو، اللہ اس نماز کے ذریعے سے 5 مرتبہ اتحاد، سب کا ایمان ایک، سب کا عقیدہ ایک، سب کی دعائیں ایک، سب کی چاہت ایک، لیکن نماز کے بعد یہ اختلاف کیوں؟ 5 مرتبہ۔ اور پھر اسی طریقے سے ہفتے میں 1 مرتبہ عید المؤمنین جمعہ ہے، اس وقت تقریر، اور پھر اس کے بعد سال میں 2 مرتبہ عید۔ جس حالت میں عورت کے اوپر جو نماز تھی اس فرضیت کو اللہ نے ساقط کر دیا حالت حیض میں، لیکن عیدگاہ میں جانا ہے اور خطبہ سننا ہے، ایمان والوں کی دعاؤں میں شامل ہونا ہے کہ ہم ایک رب کے ماننے والے، ہمارا اتحاد اتفاق ہے، ہم میل محبت سے رہتے ہیں، دنیا والوں کو بتا دیں۔ لیکن پھر زندگی میں حج ہے، کسی بھی ملک کا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، لیکن وہاں پہنچ کر پیغام دیتا ہے کہ ہم موحدین سب ایک ہیں۔ اللہ کی قسم ان عبادتوں پر غور کر لو تو آپ کو یہ جلسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دن میں 5 مرتبہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ اتحاد سکھا رہا ہے کیسے ہونا چاہیے۔ تو خیر، میں کہنا یہ چاہتا تھا جتنی عبادتیں ہیں ساری عبادتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتحاد اتفاق کا سبق دے کر اختلاف سے روکا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارے انبیاء صلحاء
کس طریقے سے اختلاف سے بچتے تھے، کس طریقے سے، پھر اس کے بعد اختلاف کے نقصانات کیا ہے. دیکھ قرآن سورہ طٰہٰ اٹھائیے. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اس وقت سامری کے بہکانے پہ آ کر اس نے بچڑا بنایا اور کچھ لوگ اس کی پوجا کرنے لگے. اب ہارون علیہ السلام تھے اللہ کے نبی، کوشش کیے بڑی نرمی سے سمجھائے، لیکن کچھ لوگ سمجھے نہیں. موسیٰ علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ لوگ شرک میں پڑے ہیں، بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو غصے میں آ گئے اور ان کے بال کو، داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تو کہا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. اے میری ماں کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام، میں کوشش کیا لیکن یہ شرک سے باز نہیں آئے، آپ بھی موجود نہیں تھے. میں نے سختی اس لیے نہیں کی کہیں ایسا نہ ہو پھوٹ پڑ جائے. اللہ اکبر. اختلاف سے بچنے کے لیے انہوں نے سختی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک کو انہوں نے پسند کیا، شرک نہیں. سوچ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو اب کون سا طریقہ تھا ان کو شرک سے روکنے کے لیے. اب اگر میں کہیں وہ کروں گا، سختی کروں گا تو مجھے قتل کریں گے، میرے قتل کے بعد ان میں بہت بڑا خون خرابہ ہوگا، کہ نبی کو کیسا. اس لیے یہ تھوڑا نرمی، حالات اگر ایسے ہو نبی بھی خاموش ہوتا ہے کہ اختلاف نہ ہو جائے. اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور اپنی پیاری بیوی کہتے ہیں یا عائشہ، تو اے عائشہ، یہ جانتے ہو یہ حتیم جو حصہ ہے یہ کعبۃ اللہ کا ہے. یہ زمانے جاہلیت میں جب اس کو بنانے لگے گرا کے، اب یہ تھا کہ کوئی حرام کمائی اس میں نہیں لگائے گا، سود وغیرہ کی، فحاشی وغیرہ کی، حلال پیسہ لگے گا. اب حلال پیسہ کم پڑ گیا، اس لیے اتنا حصہ اٹھا دیا گیا کعبۃ اللہ کا، اتنا چھوڑ دیا گیا. حرام کمائی آج بھی ہمارا فرض ہے، جب مسجد کے لیے چندہ مانگے تو کہہ دے بھائی جس کی حرام کمائی ہو اللہ کے واسطے اس میں ضرورت نہیں. کعبۃ اللہ کی دیوار کو چھوٹا کیا، لیکن حرام کی وہ جاہل تھے، کافر تھے، مشرک تھے، جانتے تھے اللہ کے گھر میں نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چاہت ہے اس کو پھر ملا دوں کعبۃ اللہ کے. اور پھر آپ نے فرمایا میری چاہت ہے، نبی ہے، نبی ہے، چاہت ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، حق رکھتے ہیں. خواہش کیا ہے کہ ایک دروازہ کعبۃ اللہ کے اندر اور بنا دیا جائے، ایک سے داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر کیوں نہیں گزرتے، کون روکنے والا؟ آپ نے فرمایا روکنے والا تو کوئی نہیں ہے، ابھی ابھی تمہاری قوم اسلام قبول کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ نئی چیز دیکھ کر وہ اختلاف میں نہ پڑ جائے کچھ برا، اور ہم اختلاف میں جہالت میں ڈالنا، اس لیے چاہتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرت رکھنے کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو اختلاف ہو، اس لیے وہ کام بھی آپ نے انجام نہیں دیا. ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کا فریضہ ہے کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ اس کے نتائج کیا اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے. ہماری جماعت میں پھوٹ ہوگی یا پھوٹ نہیں ہوگی، اس پر فون. اور یہ چیز سوچنے کے لیے یا تو عالم کے پاس یا تو جو جماعت کے بڑے ہیں
تجربہ کار ہیں ان سے پوچھ لیں، اختلاف اللہ کے واسطے نہ ڈالیں۔ اب نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات بہت ہیں دوستو اختلاف کے۔ اگر دین کے اندر کوئی پھوٹ ڈالتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ کی قسم بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ اس کی لسٹ بڑی لمبی ہے، اختصار کے ساتھ، آج جیسے مسلک بن گئے دین پھوڑ کر، اللہ نے سورہ انعام میں کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جو لوگ دین کے ٹکڑے کر دیے، دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، اللہ نبی سے اس کا تعلق ختم کر دے رہا ہے۔ سوچو اس ضمن میں کتنی جماعتیں آتی ہیں دوستو۔ ان الذین فرقوا، ایک نقصان یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر اس کا تعلق، اس کا رشتہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دیا، اور جب میدان محشر میں جائے گا، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ آتے ہوں گے وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، میں ان کو پہچان لوں گا، بیچ میں حائل ہو جائے گی دیوار یا فرشتے آ جائیں گے، میں کہوں گا کیوں روک رہے ہو، وہ تو ہمارے امت ہیں، میں ان کو پہچان رہا ہوں۔ کہا جائے گا نہیں ہے نبی علیہ السلام، ان لوگوں کو آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ کے امت کے، لیکن آپ کے ماں آنے کے بعد انہوں نے دین میں نئی چیزیں پیدا کر کے دین کو ٹکڑے میں تقسیم کر دیا۔ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم، رب نے یہاں سے رشتہ کاٹا تھا، اب نبی رحمت یہ سنتے ہی اپنے چہرہ اقدس کو ان سے پھیر لیں گے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی دوستو۔ اور آگے اب ان کا مقام کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی طریقے پہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اختلاف کیا اور فرقوں میں بٹ گئے، اور وہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ واضح دلیل آ گئی تھی۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی دوزخ اللہ نے تیار کر رکھا۔ کن لوگوں کی طرح؟ یہود اور نصارہ ہیں، یہود نصارہ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے سامنے واضح دلیل آ گئی تھی، یہودیوں کے سامنے تورات تھی، یہ پڑھتے تھے، یہ سنتے تھے، جاہل نہیں تھے، لا علم نہیں تھے، مولوی تھے۔ یہ نصارہ انجیل کا علم تھا، پڑھے ہوئے تھے، سنے ہوئے تھے، دیکھے ہوئے تھے، واضح دلیل تھی ان کے سامنے، لیکن اس کے باوجود کیوں؟ فرقہ بندی، ہمارا مولوی ایسا بولا، یا مولوی بتا دے گا تو پیٹ پر پھر لات پڑ جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، یا فلاں سے چندہ آتا رک جائے گا، یہ نقصان ہے۔ دنیا کا فائدہ دیکھے انکار کر دی تو ان کے لیے عذاب ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں گے اللہ نے کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ آج قرآن موجود، حدیث موجود، ہمارا مولوی، ہمارا مسلک، ہمارا فلاں، ہمارا فلاں، ہمارا فلاں، دیکھو یہ قرآن حدیث ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا غضب دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہے لیکن نہیں۔
یہ نقصان دوستو، نبی سے تعلق ختم ہوا، نبی سے شفاعت کا ختم خاتمہ، آخر میں دوزخ، یہ نقصان ہے دوستو۔ اور آگے دوسرا نقصان، آپس میں جب ہم اختلاف کریں گے تو اغیار کو موقع ملے گا، غیر قوم، دوسرے مذہب، مشرک اور کافر کو، ایک تو ان کو موقع کیا ملے گا، وہ ہمارے اندر داخل ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے کس کس حالت میں یہود بھی مسلمانوں میں داخل ہیں دوستو، کتنی حالتیں ہیں، کہیں کہ امام بن گئے ہیں، کہیں کچھ اس میں داخل ہو کر پھوٹ ڈال رہے ہیں، یہ نقصان۔ اور دوسرے نقصان، دشمن کے دل میں جو ایمان والوں کا رعب ہے، دبدبا ہے، ڈر ہے، خوف ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ آج ایک دم خاتمہ ہو گیا ہے، ایک دم ختم ہے، پوری قوم مسلمانوں کو مٹانے پر تلی۔ یہ صرف ہندوستان کی حالات نہیں ہے دوستو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اختلاف نہیں کرنا، تنازع نہیں کرنا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج ہماری ہوا اکھڑ جائے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں، اتحاد اتفاق کرنے پر ہم تیار نہیں، نیتاؤں سے ہم نے امید لگا رکھا، انہیں آئے گا تو مسلمانوں کا خیر ہوگا، انہیں آئے گا تو بہتری ہوگی۔ سوچو کتنا ہم دین سے دور ہو گئے، کتنا دین سے دور ہو گئے۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ اختلاف چل رہا تھا تو روم کے بادشاہ نے خط لکھا، اے معاویہ ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار، ڈرو مت، علی کو رضی اللہ تعالیٰ پیس ڈالیں گے۔ آج مسلمان کو پیسنے غیروں سے ہاتھ ملاتا ہے، بدبخت کورٹ کچہری پہنچتا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کی مخبری کرتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے دہشت گرد اصل۔ یہ سوچ، اگر ایمان کے لیے کسی کا اختلاف ہو تو اللہ کی قسم اخوت محبت ختم نہیں ہوتی، یہاں شرک اور توحید کا معاملہ ہوتا ہے۔ وہاں دشمن بادشاہ لکھتا ہے لیٹر، خوش ہونا چاہیے۔ انہوں نے خط پڑھا اور پھر پیپر اٹھایا، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من جانب معاویہ، اور کس لفظ سے مخاطب کیا بادشاہ کو، اے رومی کتے سن لے اچھی طریقے سے، جو دل میں تیرا یہ خیال آیا ہے گندا، تو اس گندے خیال کو دل سے نکال دے، ورنہ اللہ کی قسم میرے چچا علی جو ہے، دشمنی ہے، کچھ آپس کے اندر کچھ ہو گیا تھا، تھوڑا برازگی لمبا واقعہ ہے، تو کہتے ہیں اے رومی کتے سن لے، اگر یہ گندا ارادہ تو نے اپنا رد نہیں کیا، باز نہیں آیا، میرے چچا کے بیٹے علی کے ساتھ میں اتحاد پیدا کر کے ان کی لشکر کا ایک معمولی سپاہی بن کر تیرے پاس آؤں گا، قسطنطنیہ پر حملہ کر کے قسطنطنیہ کو جلا کر کوئلہ بنا کر رکھ دوں گا۔ اللہ کے قسم الفاظ یہ تھے کہ وہ لرز اٹھا، واپس چلے گیا، اس کے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ مسلمانوں کے اختلاف سے فائدہ اٹھائے۔ یہ تھے ایمان کی طاقت دوستو، لیکن آج یہاں یہ حالت نہیں ہے۔ اختلاف ہوتا ہے تو دشمن کے دل سے ہمارا رعب دبدبا ختم ہو جاتا ہے، جیسے آج ہماری حالت ہندوستان میں ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مخبری کر رہا ہے، اور دوسرے اللہ کی تائید، نصرت، مدد، حمایت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے غزوہ احد میں
اللہ نے جیت مسلمانوں کی، دشمن بھاگ رہا ہے، بھاگتے چلا جا رہا ہے میدان چھوڑ کر۔ صحابہ ان کے چھوڑے ہوئے مال کو جمع کرنے لگے۔ ایک پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو رکھ دیا تھا اور کہا تھا سنو، کچھ بھی ہو جائے، ہم قتل بھی کر دیے جائیں یا ہم فتح یاب ہو جائیں، جب تک ہم نہ کہیں وہاں سے ہٹنا نہیں۔ لیکن جب دشمن بھاگ رہا تھا، کچھ صحابہ مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے تو اختلاف ہو گیا۔ اللہ اکبر، اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا چلو دشمن بھاگ رہا ہے اور اپنے بھائی مال لوٹ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا نبی نے یہ کہا ہے، اختلاف۔ 9-10 بچے، باقی سب اتر آئے۔ جب اتر آئے تو خالد اس وقت مسلمان نہیں تھے، بھاگتے بھاگتے پھر اس پہاڑ پر نظر ڈالی، کہا ارے اب تو تھوڑے لوگ، پلٹ کر پھر آیا وہ اللہ کا بندہ اور پیچھے سے حملہ کیا، جو لوگ تھے وہ شہید کر دیا اور پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو۔ یہاں چند وجوہات تھیں جیتی ہوئی جنگ شکست میں پڑنے۔ ایک تو یہ نبی کی بات نہیں، آنکھوں پہ یقین کیا، جیسے نبی نے کہا اللہ پر یقین کرو اللہ، لیکن نہیں، آج ہم ظاہر پر دیکھتے ہیں، یہ نافرمانی ہوئی۔ دوسرے یہ اختلاف ہوا، اور تیسرے ایک نے افواہ پھیلا دی کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ اب کچھ صحابی نے کہا چلو لڑکے ہم بھی، کچھ لوگوں نے کہا اب جنگ کی ضرورت کیا ہے۔ یہ تینوں، تو یہاں نبی کی مخالفت بھی نہ ہو، اختلاف بھی نہ ہو، اور کبھی افواہوں پر اب ہم میں اختلاف کیا ہوتا، وجہ کیا ہے؟ انہیں اس کی کانافوسی، انہیں اس کی چاپلوسی، انہیں اس کی غیبت، انہیں اس کے ٹٹول، انہیں اس کے مسخرہ پن، یہی چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ افواہ، انہیں ایسا بولا انہیں ایسا بولا، یہ 3 وجہ تھی جس کے وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدلی اور پھر 70 بڑے بڑے صحابہ شہید کر دیے گئے۔ دوستو یہ نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا۔ نجران کے ایک قبیلے جو بڑا معزز قبیلہ تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا، جاؤ خالد۔ گئے، لوگوں نے ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، بڑے خوش ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا، اللہ کے نبی نے کہا لے کے آؤ کچھ لوگوں کو، لے کے آئے۔ یہ وہ معزز قبیلہ تھا، کبھی دشمن سے ہارتا نہیں تھا، ہمیشہ جیتتا تھا۔ تو اللہ کے نبی خوش ہو کر بٹھائے، مبارکبادی دیے، پوچھا یہ بتاؤ تم لوگ ہمیشہ ہر جنگ جیتتے کیسے ہو، دشمن پر تم کو غلبہ حاصل کیسے ہوتا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ متفق متحد بن کر رہتے، ایک وجہ، دوسرے ہم کبھی اختلاف کرتے نہیں، اور تیسرے ہم ایک دوسرے کے لیے کبھی حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی رکھتے نہیں، اور تیسرے کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی مصائب آئیں، کیسے بھی مشکلات کا سامنا پڑے، کیسے بھی مخالفت کا سامنا پڑے، لیکن ہم لوگ صبر سے کام لیتے، کبھی ڈرتے نہیں، کبھی دبتے نہیں، کبھی پیچھے ہٹتے نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی 4 وجوہات ہے جس کے وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، تم کبھی ہارتے نہیں۔ اللہ اکبر، یہ 4 وجوہات ہے دوستو۔ آپ نے ان کو بشارت دی، مبارکبادی دی۔ اگر ہم بھی عزت چاہتے ہیں، ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی تائید چاہتے ہیں، اللہ کی نصرت چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، تو ان 4 چیزوں کو اپنا لیا جائے دوستو۔ یہ نقصان ہوتا ہے، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے اختلاف سے، دشمن غالب ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نقصان ہوتا ہے، عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیکیاں باقی نہیں رہتی۔
امام ترمذی رک جائیں، امام ترمذی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم، یا دوسری روایت میں الا اخبرکم افضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح ذات البین۔ آپ نے سوال کیا اے صحابیوں کیا میں ایسا عمل نہ بتا دوں، ایسے عمل کی خبر نہ دے دوں جو نفلی نماز، روزے، صدقے سے بہتر ہے؟ کہاں سوچو، نفلی نماز، رات کی تہجد کی نماز بہت اہمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص نظر کا وہ مستحق بن جاتا ہے، اللہ جنت اور پھر دوسرے نفلی صدقہ نیکیوں کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے، اور نفلی روزہ، ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے، مسلم کی روایت ہے دوزخ سے اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کے سفر کی دوری پہ پہنچا دیتا ہے۔ کوئی مہینوں تہجد پڑھے، صدقہ کرے نفلی اور صدقہ روزہ رکھے، تو اس سے بہتر وہ شخص ہے، آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، جو آپس میں اختلاف کر چکے ہیں، جو لڑ چکے ہیں، جن کے اندر سلام علیک سب بند ہو گیا، ملا دیں، اتحاد پیدا کر دیں۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ۔ پھر آپ الحالقہ کی وضاحت اللہ کے نبی کہتے ہیں الحالقۃ لا اقول تحلق من الشعر ولكن تحلق من الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو آپس میں یا لوگوں میں، جماعت میں، بھائیوں میں، عورتوں میں، میاں بیوی میں فساد پیدا کر دے، بگاڑ پیدا کر دے، اختلاف پیدا کر دے، نفرت پیدا کر دے، دشمنی پیدا کر دے، جدائیگی پیدا کر دے، بغض پیدا کر دے، الگ الگ کر دے، پھوڑ دے، ہی الحالقہ۔ حالقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَقُولُ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حجام تمہارے سر کے بال کو صاف کرے گا، وَلَكِنْ تَعْلِقُ مِنَ الدِّينِ، لیکن دو لوگوں میں یا جماعت میں یا مسلمانوں میں فساد، بگاڑ، اختلاف، لڑائی، جدائی، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنی ڈالنے کی وجہ سے اللہ اس کے دین کو مٹا دیتا ہے، سارا دین ختم ہو جاتا ہے۔ سالوں سال جو نیکیاں کیا، روزہ رکھا، صدقہ خیرات کیا، ساری نیکیاں برباد۔ آج نماز آپ یہاں پڑھتے ہیں، نکلے مسجد کے باہر چپل پہننے لگے، ارے سنے کیا تمہارے بارے میں انہیں ایسا کر رہا تھا، لو ہو گیا، ختم، فوٹ ڈال دیا انہیں، کتنا بڑا ہو چلا۔ اس کو نہیں بگاڑے، آپ نے اپنی آخرت برباد کر دی، اپنی نیکیاں برباد کر دی۔ دوستو، نیکیاں اللہ تعالیٰ بگاڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور نقصان، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ سورہ انعام۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی بتا دو اپنی امت کے لوگوں کو، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، بجلیاں گرا دے، تم پر آگ کے اولے برسا دے، او من تحت ارجلکم، اس پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے جو زمین ہے اس کو پھاڑ دے اور تم دھس جاؤ۔
او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، اور اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اندر پھوٹ ڈال کر، اختلاف ڈال کر تم کو آپس میں بھڑا دے کہ ایک دوسرے کو لڑائی کے ذریعے مزہ چکھا دے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، کئی ایک واقعات ہے اس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا نبی کے پاس، معلوم ہوا مسجد میں نہیں ہے، کہاں گئے؟ ادھر گئے، پیچھے پیچھے گیا وہاں معلوم ہوا ابھی ادھر گئے، ادھر معلوم کیا ادھر گئے، ادھر معلوم ہوا ادھر گئے، تلاش کرتا رہا، وہاں مل گئے، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی شامل ہو گیا، بڑی لمبی نماز تھی، بڑی لمبی نماز تھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی بڑی لمبی نماز پڑھی آپ نے، بڑی لمبی۔ آپ نے فرمایا ہاں صلاۃ الحاجہ پڑھ رہا تھا، میں نے دعا کی، 2 دعا تو رب نے قبول کر دیا اور 1 دعا رد کر دی۔ کیا دعا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کی امت کو میں چاہوں تو پتھروں کی بارش آسمان سے کر کے یا کہ بارش نازل کر کے قوم نوح کو، قوم لوط کو جیسا ہلاک کیا تھا ہلاک کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجہک، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ایک وقت جیسے پوری قوموں کو تو نے ہلاک کیا مت ہلاک کر۔ رب نے دعا قبول کر لی، اس لیے پوری قوم، عذاب تو آتا ہے لیکن کہیں ایک آدھ بستی، آدھی بستی، 10-5 گھر برباد ہوتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من تحت ارجلکم، سیلاب، سونامی، زلزلہ اس کے ذریعے کر دے۔ اعوذ بک من وجہک، اللہ تیرے چہرے کی پناہ ایسا مت کر میرے کو۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ زلزلہ آتا ہے 10-20 گھر، 50 گھر، 100 گھر، پوری قوم نہیں۔ سیلاب آتا پوری دنیا کی امت نہیں ڈوبتی، کچھ بستیاں ڈوب جاتی۔ اور پھر نبی نے دعا کی او یلبسکم شیء، اللہ میری امت کو آپس میں لڑا مت، تو رب نے یہ دعا قبول نہیں کی، نبی نے معمولی سمجھا اس کو، چلو کوئی بات نہیں، 2 عذاب سے تو بچ گئی۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا۔ وہ عذاب کس شکل میں ہوگا؟ تم کو آپس میں لڑا کے، اختلاف پیدا کر کے، فرقے فرقے ایک دوسرے کو مارو کاٹو، آپس میں اختلاف ہو گیا، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی برائی، غیبت، چغل خوری کر کے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دو۔ آپس میں اختلاف ہو گیا، ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ دائر کر دو، پولیس والوں کو بلا کے لاؤ۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طریقے سے میں بعض ظالم کو بعض ظالم پر مسلط کر دوں گا، بعض ظالم کو بدلہ دلاؤں گا بعض ظالموں کے ذریعے۔ ایک ظالم حکومت ہے آج، دوسرا ظلم جو ہے ہم نے اللہ و رسول کی نافرمانی کر کے، تیسرا آپس میں اختلاف کر کے ہم نے ظلم کیا ہے دوستو۔ اور یہ عذاب اللہ نے ہمارے اوپر، آج دشمن کی ضرورت جہاں غیر لوگوں کی حکومت ہے، آج وہاں مسلمان تھوڑا سکون میں ہے۔ جس ملک میں مسلمان کی حکومت ہے، بتاؤ مسلمان کہاں مامون ہے دوستو؟ لیبیا دیکھو، سیریا دیکھو، پاکستان دیکھو اور ملک شام وغیرہ، مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی؟ کون ان کا قتل عام کرنے والا تھا؟ یہی مسلمان تھا۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم، یہ اختلاف کا نتیجہ ہے دوستو، جو ہمارے کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نقصان یہ ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کالا پڑ جاتا ہے، دل کی پاکی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ظاہر بات ہے جب اختلاف ہوگا تو ہم ایک دوسرے کی غیبت چغل، کیوں بھائی یہ مسجد آباد نہیں ہو رہی ہے، کیوں دین کا کام نہیں ہو رہا ہے،
ہاں آج چھوٹے چھوٹے اختلاف میں پڑھ کر دشمن آپ کو ڈال کر، غیر مذہب کے لوگ ڈال کر، ملوث کر کے، آپ کا جو کام تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو، اس فریضے کو آپ نے بھلا دیا ہے۔ کتنی بڑی نحوست ہے، بدبختی ہے۔ اقتدار ہے آپ کے پاس، جماعت ہے، پیسے ہیں، منبر و محراب ہے، لوگ ہیں، لیکن جس کے وجہ سے اللہ نے مقام دیا تھا خیر امت کا، تم نے اس مقام کو باقی، یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف، کیا جواب دو گے دوستو اللہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے کہ انہیں ایسا تھا انہیں ایسا تھا؟ اس لیے نہیں کیا، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ کر گلا شکوا کر کے ہم اپنی نیکیوں کو برباد کرتے، دل سیاہ ہو جاتا۔ ایک وقت آتا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں، اس بدبخت کے گناہوں کے وجہ سے اس کے دل کو زنگ آلود کر دیا اللہ، دل سیاہ پڑ گیا، تاریکی چھا گئی ہے۔ جب تک ان گناہوں کو چھوڑے گا نہیں، سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا، اس وقت تک دل کی سیاہی اور تاریکی مٹے گی نہیں، اختلاف مٹے گا نہیں۔ یہ اونچا بڑا کام آپ کر سکتے نہیں، یہ نقصان ہو رہا ہے، معمولی نقصان نہیں ہے دوستو۔ اور ایک نقصان، آپ کے اندر سے اللہ خیر ختم کر دیتا ہے اختلاف کی وجہ سے۔ کس طریقے سے خیر ختم کر دیتا ہے؟ غور کریں کس طریقے سے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ طبرانی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین اخلاقا، اکمل المؤمنین اخلاقا، جس کے اخلاق بہتر ہے، مکمل مومن، پورا مومن وہی ہے۔ اب اخلاق کیا ہے؟ آداب، جھک کر سلام، جی حضوری، چاپلوسی نہیں۔ المؤتئون اکنافا، ایمان والے بھائیوں کے لیے اپنے بازو کو ایک دم نرم رکھو، پھیلا کے رکھو، ان کی خدمت کے لیے، ان کی ہمدردی کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ المؤتئون اکنافا الذین یألفون ویؤلفون ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، رواہ الطبرانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہتر اخلاق ہو، اور دوسرا نرم ہو، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے بازو کو کھلا رکھے، اور تیسرا وہ اپنے ایمان والے بھائی سے محبت کرے اور ایمان والے اس سے محبت کرے۔ اب بتا سکتے ہیں کون کتنے لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ اگر پورے مصلی مومن مانتے ہو، پورے مصلیوں کو، پوری جماعتی بھائیوں کو، اب آپ کیا نام لے کر بول سکتے آپ سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں، آپ کتنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں؟ یہ مکمل ایمان اخلاقی ہے۔ الذین یألفون ویؤلفون، محبت وہ کرتا ہے، محبت اس سے کی جاتی ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف، اگر وہ ایمان والوں سے محبت نہ کرے، جماعتی بھائیوں سے محبت نہ کرے، جماعتی بھائی مصلی اس سے محبت نہ کرے، لا خیر، اس کے اندر کوئی خیر نہیں، اس کے ایمان میں کوئی خیر نہیں۔ اختلاف کرنے سے یہ خیر والا ایمان اللہ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ہم کو آپ کو احساس نہیں ہو رہا، جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن پتہ چلے گا۔ خیر وقت ہو گیا، اشارہ بھی ہونے لگا بھئی، تو آخر میں یہی کہیں گے، یہ نقصانات ہیں سے بہت ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ کسی فرصت میں انشاءاللہ العزیز۔ لیکن جب اختلاف ہوں تو سب سے پہلی چیز اختلاف کو مٹانے والے بھی کچھ لوگ ہونا چاہیے، اور حرف آخر کیا ہونا چاہیے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَحَسَنٌ۔ کسی مولوی کی بات ماننے سے، کسی مفتی کی بات ماننے سے،
کسی بڑے کی بات ماننے سے، کسی اور کی بات ماننے سے اختلاف ہو رہا تو اس اختلاف کو زندہ مت رکھو، باقی مت رکھو، بلکہ اللہ و رسول کی طرف پھیر دو۔ قرآن حدیث جس کے موافق ہو وہ مان لو اور محبت پیدا کر دو۔ یہ سب سے بہتر طریقہ، اگر تم اللہ پر ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہو تو ایسا کرو۔ اب اگر نہیں ملا رہے ہیں، اختلاف نہیں ختم کر رہے ہیں، تو گویا ہمارا اللہ پر جیسے ایمان ہونا چاہیے آخرت پر ویسا ایمان نہیں ہے، ایک چیز۔ اور دوسرے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے سارے آپس میں بھائی ہیں، سارے بھائی ہیں۔ تو اب فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، جب کبھی اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، انسانی فطرت ہے، صحابہ میں بھی ہوتی تھی، لیکن ان کا دینی اختلاف رہتا تھا۔ اختلاف ہونے کے باوجود علیک سلیک، محبت، خلوص، ہمدردی، محبت باقی رہتی تھی۔ لیکن ہمارا یہاں نفس کا اختلاف ہے، شیطانیت کا اختلاف ہے، دین کے لیے اختلاف نہیں، ورنہ یہ حالت پیدا نہیں ہوتی۔ تو ایسے وقت میں اگر تم چاہتے ہو اللہ تم پر رحم کرے، تمہارے دعاؤں میں اثر پیدا کرے، اللہ تمہاری تائید کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہارے مقام مرتبے کو باقی رکھے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، تو تمہارا فریضہ ہے کہ آپس میں نہیں ہمارے کیا لینا دینا، اپن مسجد کو جاتے نہیں، نماز پڑھ لیتے، خاموشی سے نکل جاتے نہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، خاموش نہ بیٹھو، تماشائی نہ بنو، بلکہ اصلاح مصالحت پیدا کر دو۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا اجر ہے، صرف ایک روایت گھڑی۔ چلیے پھر یہ اصلاح مصالحت ہوتی رہے میرے بھائی، یہی ہے پھر انشاءاللہ العظیم۔ ٹائم بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اختلاف مٹانے اور اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔